الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، کل مجرمین طبقے کی تباہی کا ذکر کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ آج اللہ رب العالمین کے قرآن کا بہترین اسلوب ہے، اس کے فوراً بعد اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کھانے والے، نافرمانیوں سے بچنے والے طبقے کی انجام کا ذکر کر دیا۔ فرمایا موازنہ کر لو، اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، ہر بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مثال الجنہ، اس جنت کی، والتی وہ جنت، وعدہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، المتقین تقوی متقون لوگوں سے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے، گناہوں سے بچنے والے لوگوں سے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ نمبر 1، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان جنتوں کے نیچے، الانہار مختلف قسم کی نہریں۔ نمبر 2، اکلھا دائم، ان کا کھانا ہمیشہ کا ہوگا، ذائقہ ہمیشہ کا ہوگا۔ وظلھا، اور ان کے سائے بھی ہمیشہ کے۔ تل کا یہ ہے عقبیٰ انجام، الذین ان لوگوں کا، اتقوا جو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ وعقبیٰ، اور انجام، الکافرین کافروں کا، منکروں کا، النار جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو سے محفوظ فرمائے۔ کل آپ کے سامنے شرک کرنے والے طبقے کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا، جو انبیاء سے مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، دین سے تمسخر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی کو تسلی دی، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی لوگوں سے تمسخر کیا گیا۔ بالآخر تمسخر کرنے والوں کے انجام کا پتہ کرو، کیف کان عقابی، میری پکڑ کیسی تھی۔ میں نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا، آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا تھا اللہ، فرمایا بعض لوگ کافر ہیں، مجرم ہیں، گنہگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو برائیوں کو خوبصورت بنا کر شیطان ان کو دکھاتا رہتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ برائیاں کرتے 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 گناہ کو، بدعت کو، شرک کو نیکی سمجھ کر کرتے 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 جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا ایسے طبقے کے لیے دنیا میں بھی عذاب رسوائی والا، آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج مقابلے میں فوراً متقین کا انجام ذکر کیا۔
متقی مفرد ہے، متقون جمع ہے، متقون ہو متقین ہو یہ جمع ہے۔ تقوی اس کا ماخذ ہے، مادہ ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، تو متقی معنی بچنے والا، ایک معنی۔ اب یہ بچنے والا کون ہے، پھر اس کا معنی دوسرا کریں گے۔ متقی وہ ہوتا ہے بچنے والا، اس کے درجات ہیں، سب سے پہلے وہ کفر سے بچے، شرک سے بچے، نفاق سے بچے۔ یہ تین بڑی مہلک بیماریاں، ان کی وجہ سے کفر سے، شرک سے، نفاق سے بندہ دائمی جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر جب ان تین چیزوں سے یہ بچ گیا، کفر سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، نفاق سے بچ گیا، مومن ہو گیا ہے۔ مومن ہونے کے بعد پھر اللہ کے احکام پر، اللہ کی ذات پر، صفات پر ایمان لایا، قیامت پر اب معصیات کبیرہ سے بھی بچ، گناہ کبیرہ سے بچنا۔ یہ پہلے تو کفر شرک نفاق سے بچ کر مشرک ہونے سے نکل گیا، کافر ہونے سے نکل گیا، منافق ہونے سے نکل گیا، مومن بن گیا۔ اب مومن بن کر کیا کرے گا، گناہ کبیرہ سے بچ، ایک درجہ اور ہو جائے گا، تو مومن نہیں، مومن صالح بن جائے گا۔ پھر پانچواں درجہ اس کے بعد صغیرہ گناہ سے بھی بچ، یہ درجہ مومن صالح سے بھی آگے کا ہے، صغیرہ گناہ سے بچ۔ فرمایا یہ درجہ پھر ولی اللہ کا آئے گا، ازکیاء کا آئے گا۔ اور پھر چھٹا درجہ یہ ہوتا ہے کہ صرف صغیرہ سے نہ بچ، کچھ کام مباح ہوتے ہیں لیکن ان مباحات سے پڑھنے کی وجہ سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، گناہ کا اندیشہ ہوتا ہے، فرمایا ان سے بھی بچ، مباحات سے بھی بچ کے وقت کیوں ضائع کرتے ہو۔ مثال کے طور پر کھیلنا ہے، کھیلنا مباح ہے، لوگ بھی کہتے ہیں جسم کی ورزش ہے، کوئی کہتا ہے یہ دماغی کھیل ہے، دماغ تیز ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں جسم کی ورزش ہو جاتی ہے، لیکن وہ کھیل میں منہمک ہو کر گناہ کا اندیشہ ہے، فرض نماز چلی جاتی ہے، والدینوں کی اطاعت چلی جاتی ہے، والدینوں کی خدمت چلی جاتی ہے، ضعفاء کا لحاظ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیوں کرتا تھا، کھیلتا تھا جی، اور خدا کا بندہ اس کھیل نے تو تیرا وقت ضائع کر دیا ہے، اس کھیل نے تو تیری نماز ضائع کر دی ہے۔ اب ایسی کھیل مباح ہے لیکن اس کے اندر منہمک ہونے سے، مبتلا ڈوبنے کی وجہ سے بڑے بڑے اس کے حقوق تلف ہو گئے ہیں، نماز تلف، والدینوں کا حق تلف، بیمار کا حق تلف، فرمایا یہ بھی ناجائز۔ اور اگر حق تلف نہیں بھی ہوتا ہے تو بچ، کیونکہ مباح میں مبتلا ہو کر بھی اندیشہ ہے وقت کے ضیاع کا، اور وقت کا ضائع کرنا بھی بڑا جرم ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا یہ ہے تقوی والا۔ اب آپ کو تقوی کا معنی آ گیا ہے۔ ایک معنی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اس کی صفات بیان کرتی ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں سے بچتے ہیں، 6 چیزوں سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، کہ بندہ تقوی کے 7واں درجہ، بندہ تقوی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا ہے جب تک دل میں پیدا ہونے والے کھٹکے پیدا کرنے والی چیز کو بھی چھوڑ نہ دے۔ مثال کے طور پر آ جاتا ہے، یہ چیز پتہ نہیں جائز ہے، پتہ نہیں ناجائز ہے، دل میں کھٹک پیدا ہو گئی ہے، نور ایمان تجھے کھٹک پیدا کرتا ہے، پتہ نہیں جائز، پتہ نہیں ناجائز، فرمایا اس کو بھی چھوڑ دو، بس یہ تقوی کی حقیقت اس وقت ملے گی۔ اور اگر یہ کہہ دیا دفع کرو جی سب کچھ جائز ہے، سارا غرق ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدر، جب تک سینے میں کھٹک پیدا کرنے والی چیزوں کو بھی چھوڑ نہ دے،
ان کو اس وقت تقوی کی حقیقت نہیں ملے گی۔ یہ 7واں درجہ ہے کہ دل مطمئن نہیں ہے کسی کام کے کرنے کے لیے، کسی چیز کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں یہ کاروبار پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے، چھوڑ خدا کا بندہ، جائز کاروبار بہت سارے ہیں ان کو کر۔ یہ کھانا پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، چھوڑ دو خدا کا بندہ، جائز کھانے ان کو کھا۔ فرمایا دل کھٹک پیدا کرتا ہے، اس چیز کو بھی چھوڑنا۔ یہ 7واں درجہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس وقت بندہ تقوی کی حقیقت کو پالے گا، اور تقوی کی حقیقت کو پالے گا تو پھر اس کا ایک بلند ترین مقام ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا اس کا پورا بدن اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس کو کہہ دیا جاتا ہے، حدیث میں نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ایسے میرے بن جاؤ میں تمہاری آنکھ بن جاؤں۔ تو اللہ ہماری آنکھ کیسے بنے گا؟ اس کو تو دوربین تو نہیں ہم اس سے دیکھیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ مطلب یہ ہے میں تمہاری آنکھ بنوں، تمہارا کان بنوں، تمہارا ہاتھ بنوں، تمہارا پاؤں، تو تمہاری آنکھیں میری چاہت کے تابع، تمہارے کان میری چاہت کے تابع، تمہارے ہاتھ میری چاہت کے تابع، تمہارے پاؤں میری چاہت کے تابع بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو یہ حقیقت نصیب۔ یہ ہے تقویٰ۔ ایک معنی میں نے کیا تقویٰ بچنا، یہ بچنے کا معنی کیا۔ صوفیاء اپنی جگہ معنی کرتے ہیں لیکن نتیجہ وہیں تک جائے گا۔ صوفیاء جو اصل صوفی ہیں، ایک تو آج کل نا پرائیویٹ صوفی ہوتے ہیں، ظاہری صوفی اندر سے کوفی۔ کوفی جانتے ہیں نا، کوفہ والے بڑے غدار تھے، حضرت علی کے ساتھ دھوکا، علی کو کا نعرہ لگا کر شہید کروا دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا دھوکہ دیا جسی کوئی حد نہیں، اسی لیے کوفہ والوں کو کوفی کہتے ہیں کہ کوفی نہ بنا کرو، اوپر سے اور اندر سے اور۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اصل صوفی اس کو کہتے ہیں، صوفی اس کو کہا جاتا ہے عربی اصطلاح میں جس کے دل صاف شفاف ہو کر ایک اللہ اور اللہ کا رسول اندر آ گیا، غیر نکل گیا، اس کا دل صاف ہو گیا، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اللہ ایسا بنا دے۔ اور یہ صوفیاء بڑے بڑے گزرے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں صوفی اولیاء اللہ کو کہا جاتا ہے، صحیح صوفی ہو۔ اور ہم ظاہری شکل اور دکھاتے ہیں، اندر اور دکھاتے ہیں، یہ ہمارا کوفی والا انداز ہے۔ اللہ ہم سب کو۔ صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفیوں نے کہا متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کا معنی بچنے والا، میں نے کہا بچنا ہی معنی وہی ہے، صوفیوں نے بھی کیا ہے، بچنا کفر سے، شرک سے، فلاں سے فلاں سے، میں نے کہا 7 درجے۔ صوفیاء کہتے ہیں صوفی متقی وہ ہوتا ہے جو وقتی آگ میں جل کر دائمی آگ سے بچ جائے۔ تو وقتی آگ میں جل کر دائمی آگ سے بچ جائے۔ وقتی آگ دنیا کی ہے، اس میں جل جاؤ، دائمی آگ جہنم کی، اس سے بچ جاؤ۔ اور صوفیاء کمال بات کرتے ہیں۔ اب صوفیاء کی یہ بات بڑی کمال، اگر معاشرتی زندگی میں ہم لے لیں، معاشرے میں، پڑوس میں، بازار میں، ایک آدمی نے چلتے ہوئے، آج کل تو یہ زیادہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اگلے کو انسان سمجھتا ہی کوئی نہیں، مارتا ہے ٹکر، انسان ہی نہیں سمجھا، اور پھر اس کے اوپر 4 گالیاں تول کر دے دیتے ہیں، اور بندہ اگر شریف ہے تو اس کی اور سے تھیاناس کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب بظاہر شیطان اس کو ابھارتا ہے کہ اس نے 4 گالی دی، تو 10 گالیاں دے، دل ٹھنڈا کر۔ اس نے تجھے دھکا دیا، تو اس کو کھڑے لائن لگا دے۔ شیطان اندر سے آگ بگولا کرتا ہے، اس کو آگ لگاتا ہے۔ اور یہ تو معاشرے کی بات تھی، بازار کی بات۔ خاندان کے اعتبار سے ایک بھائی نے کمی کمزوری دکھا دی، یہ کہتا ہے اس بھائی نے کمزوری دکھائی، میرا بھائی، میں بھی اس کو ایسا ذلیل کروں گا، ایسا ذلیل کروں گا، ایسا ذلیل کروں گا، نہیں تو میری آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ غصے والی آگ، صوفیاء کہتے ہیں اس آگ کے اندر جل جا، اس آگ کو پورا نہ کرنا، شریعت کی بات پورا کر کے یہ رب ناراض ہوگا، آخرت کی آگ میں مجھے جانا پڑ جائے گا، اس آگ میں جل جا۔ رب کیا کہتا ہے؟ بھائی کا لحاظ رکھ، چلو بھائی نے زیادتی کی، لحاظ رکھتا ہوں، اس غصے کو پی لے، اس آگ میں جل جا، لیکن اس آگ سے بچ جا۔ یہ میں نے معاشرتی اور بہت سی جگہوں میں ہوتی ہے، کبھی غصے کی آگ، کبھی شہوت کی آگ،
کبھی بوہ کی آگ ستاتی ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو برداشت کر، لیکن غلط کام کر کے آخرت والی آگ کو نہ لینا، اس آگ میں جل جا، اس آگ سے بچ جا۔ فرمایا یہ متقی ہے۔ اور یہ صوفیاء نے اپنے انداز میں معنی کیا، اس معنی کو ہر جگہ لے کر چلا جائے، بندہ واقعتاً ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور یہ متقی کا معنی، متقی کا دوسرا معنی ہوتا ہے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ تو اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ کفر سے بچے گا، وہ شرک سے بچے گا، وہ نفاق سے بچے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا گناہ کبیرہ سے بچے گا، گناہ صغیرہ سے بچے گا، ایسا مباح جو ٹائم کو ضائع کرے گا اس سے بچے گا۔ بھائی اللہ مجھے پیدا کیا کس کام کے لیے، میں کیا کر رہا ہوں؟ تو یہ ڈرنے والا معنی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، اور شرک، کفر، نفاق اور گناہ کبیرہ سے، بدعات سے، صغیرہ گناہوں سے، مباحات جو وقت ضائع کرتے، فرمایا ان سے بچنے والے ہوں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ جو یہ کام کرے زندگی میں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا مثل الجنہ، اس جنت کی مثال، التی وعد المتقون، جن کا وعدہ کیا، جس جنت کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، اس کی مثال سنو۔ مثال کا معنی مثال بھی ہے، میں نے یہ معنی کیا، اور مثل کا معنی صفت بھی ہوتا ہے۔ فرمایا مثل الجنہ، اس جنت کی صفات، اس جنت کی کیا صفتیں ہیں؟ التی وعد المتقون، جن کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، اس جنت کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا صفت سنو، یہاں تھوڑی سی صفتیں بیان کی۔ فرمایا پہلی صفت سن، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے طرح طرح کی نہریں بہتی ہیں، طرح طرح کی نہریں۔ اور وہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، سب سے بڑی 4 نہروں کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ اس کے نیچے سے نہر، ادھر دودھ ملتا ہی نہیں، ملتا بھی تو اس میں پانی، بلکہ دودھ بھی نہیں ملتا ہے۔ آج کل تو لوگ کو عجیب عجیب باتیں ہم نے سنی کہ کاش دودھ میں پانی مل جائے تو پھر بھی نقصان نہیں، پانی پانی ہی ہے، لیکن اس میں کیمیکل ملا ہوا، پاؤڈر ملا ہوا، تباہی ملی ہوئی ہے۔ یہ بڑی نقصان دہ چیز آ گئی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں چلو دودھ پانی مل گیا تو دودھ ناقص و نقصان دہ تو نہیں ہے نا، پانی مل گیا پتلا ہو گیا نقصان دہ، اور کیمیکل ملا تو نقصان ہی نقصان۔ سارے لوگ معدے کے مریض بن چکے ہیں، اللہ ہدایت دے دے۔ یہ ہمارا معاشرتی نظام تباہ کاری کا آ گیا ہے۔ اچھا، تو فرمایا اس کے نیچے سے نہریں چلتی، کیسی؟ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، فرمایا نہر بھی نیچے سے ہوگی دودھ کی، دودھ جنت والا ہوگا، جنت اعلیٰ، دودھ بھی اعلیٰ۔ ادھر اعلیٰ ملتا ہی نہیں ہے، مل بھی جائے تو بڑی چیز ہے، دودھ سب سے عمدہ چیز ہے، نشو نما کے لیے، انسانی فرحت کے لیے، انسانی صحت کے لیے۔ اور فرمایا لم یتغیر طعمہ، لگاتار بہتی نہر جاری ہے، جتنا پیتا پی محل کے نیچے، تو لگاتار دودھ رہے تو فریج نہ کرو تو وہ خراب ہوتا ہے۔ فرمایا لم یتغیر طعمہ، ذائقہ ہی نہیں بدلے گا، خوشنما۔ فرمایا یہ ادھر اس نے بھی کمال کیا نا، گناہ صغیرہ سے بچا، کبیرہ سے بچا، بدعات سے بچا، شرک سے بچا، مباحات سے بچا، دنیا کی آگوں میں جل کر آخرت کی آگ سے بچا، تو پھر بھی اس کے مزے تو ہوں گے نا۔ فرمایا ایسا دودھ ملے گا، لم یتغیر طعمہ، وانہار من ماء غیر آسن، ایسی نہریں ہوں گی، تازہ پانی جو کبھی باسی نہیں ہوگا۔ اور فرما دیا وانہار من خمر لذت للشاربین، اور وہاں شراب کی نہریں ہوں گی، لیکن شراب جنت کی دنیا والی بیکار نہیں جو معدے کو تباہ کر دے، عقل کو خراب کر دے۔ فرمایا منہ سے بدبو آ جائے، شراب پی کر آ گیا وہ منہ سے بو آ رہی ہے، یہاں دنیا کی شرابوں میں ہے، اس کی الگ الگ جتنی بھی کوالٹیاں آ جائیں، وہ تفصیل حدیث نقل کرتی ہے۔ دماغ بھی خراب، منہ بھی خراب، معدہ بھی خراب، پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں۔ وہاں خمر لذت،
پیتے ہی دماغ لذیذ فرحت آ جائے گی، منہ کا ذائقہ للشاربین، پینے والوں کی بڑا مزہ آئے گا۔ فرمایا وہاں یہ بھی ہوگا۔ اور وانہار من عسل مصفا، اور فرمایا شہد کی بھی نہر ہوگی۔ واہ سبحان اللہ، شہد بڑی قیمتی چیز ہے، نفع والی چیز ہے۔ دنیا والا شہد بھی ہو تو شفاء للناس ہے، لیکن اللہ نے اس وہاں یہ نہریں، موٹی نہروں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جو دنیا کے اندر تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، اس کے محلات کے نیچے سے یہ نہریں ہیں، اور یہ تو اس کے محل کے نیچے سے نہریں، دودھ اعلیٰ، شراب اعلیٰ، پانی اعلیٰ، شہد اعلیٰ، عسل مصفا۔ اور آگے چل کر قرآن نے یہاں ذکر کر کے فرمایا اکلھا دائم، پھل، یہ تو پینے کی چیزیں تھی، پھل، فرمایا وہاں کا کھانا ہمیشہ ہمیشہ، کس کا؟ پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ، ہر قسم کا کھانا جو دل کی چاہت کے مطابق ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل چاہے گا وہی ہوگا۔ بلکہ قرآن کہہ دیتا ہے دائم کیسا ہوگا جی؟ ادھر پچھلے دنوں آم تھا، آج کل آم نہیں ہے، فلاں شے تھی اب نہیں ہے، فلاں تھی نہیں ہے جی، موسم نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ، جنت ہوگی۔ فرمایا تمہاری چاہت ہوگی تو تمہاری چاہت کے اوپر سب کچھ ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور یہاں قرآن نے کہا دائم، ہمیشہ ہمیشہ، موسم کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ قرآن نے کہہ دیا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ بندہ بیٹھا ہوگا، یہ کہے گا آج پھل کھاؤں، دل میں آیا پھل کھاؤں، دل میں آیا، آرڈر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نوکروں یہ لاؤ، خادموں یہ لاؤ، نہ دل میں آیا، جنت اس کے تابع چلے گی۔ اللہ، ادھر تو رب کے حکم کے تابع چل، وہاں رب کی جنت تیرے تابع چلے گی۔ اور بیٹھا ہوگا چاہت آئے گی پھل کھاؤں، درخت چلنے لگ جائیں گے، ایک درخت دوسرا درخت، ایک درخت کا پھل الگ، دوسرے درخت کا پھل الگ، ایک کوالٹی آم کی ادھر بازار میں کافی ساری قسمیں ہیں نا، وہاں جنت میں تو الگ الگ قسمیں ہوں گی، ایک دوسرا تیسرا یہ کہے گا، اور پھر دوسرا قسم آ جائے گا، پھر تیسری قسم آ جائے گی، پھر سیب، پھر انار، ہر قسم کے الگ الگ، اور پھر جناب من یہ کہے گا اچھا یہ بڑا خوبصورت چمکتا ہوا پھل ہے، یہ کھاتا ہوں۔ درخت اس کے سامنے ہو کر نا ایک دم جھک جائے گا، ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، ایک دم جھکے گا، توڑ، سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھل تیرے پاس آئے گا، تیری چاہت، درخت بھی آئے گا، درخت جھک بھی جائے گا، کھا۔ اب اس نے توڑا، کھایا، کہتا ہوں بڑا مزہ آیا اور کھاتا ہوں، وہاں تو نظام ہضم اعلیٰ ہوگا۔ ابھی توڑا، توڑنے والی جگہ میں دوبارہ توڑو، دوبارہ ایک دم نکل جائے گا، لا مقطوع، ختم نہیں ہے، آگے تم توڑو، پیچھے ایک دم تازہ نکل گیا، ایک دم تازہ۔ یہ کہے گا واہ یہ تازہ نکلا، پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا۔ بھائی ابھی نہ توڑو، ابھی تازہ نکلا ہے، کچھ دن صبر کرو، ادھر پھل جو ہوتا ہے کچا ہے، ولا ممنوع، کوئی رکاوٹ نہیں، توڑتا جا، کھاتا جا، تو ختم نہیں کر سکتا اللہ کی نعمتوں کو۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، ہر قسم کا ذائقہ پھل کا، دائم، ہمیشہ ہمیشہ۔ کھانے کے بھی ذائقے ہوں گے، اللہ قرآن نے ذکر کیا سب سے عمدہ چیز پرندوں کا گوشت ہے، مچھلی بھی ہے، پرندوں کا گوشت اعلیٰ قسم کا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، فرمایا اس کی چاہت پر ذائقے ہر قسم کے پرندوں کا ایک جھنڈ گزرا، دوسرے پرندوں کا گزرا، تیسروں کا گزرے گا، یہ پرندے دیکھ دیکھ کر حیران رہے گا، کہے گا یہ موٹا خوبصورت پرندہ ہے، ظاہری اتنا خوبصورت ہے، پتہ نہیں اندر کیسا ہوگا، اس کو کھاؤں، بس پرندے اس کے سامنے آ جائیں گے، ایک دم ذبح قدرت کی طرف، اس کی چاہت پر ایک دم ذبح، ایک دم پر اتار لیے، صاف ہو گیا، روسٹ ہو کر تیرے ٹیبل پہ کھا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یہ اکلھا دائم، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا کھانا، ذائقے ہمیشہ ہمیشہ، وَظِلُّهَا، سایہ بھی ہمیشہ کا ہوگا، ایک ایک درخت، ایک ایک باغ کی عجیب عجیب نوعیتوں کی، فرمایا اللہ اکبر۔ اور قرآن نے دوسری جگہ اسی کو کہا
لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پر نہ سورج ہو نہ ٹھنڈک ہو، عجیب قسم کا معتدل موسم. لیکن کبھی کبھی یہ کہے گا میں دھوپ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو دھوپ دکھا دی جائے گی لیکن کرنوں والی. کبھی یہ کہے گا سایہ کیسا ہوتا ہے، وہاں تو عجیب قسم کی نورانیت ہوگی. پھر اس کو درخت لگا دیا جائے گا، تیری سبحان اللہ کی درخت کا یہ درخت لگا ہوا ہے، اس کے سائے کے نیچے چل چل کدھر ختم کرے گا، ختم ہی نہیں کر سکے گا. وہ قرآن نے دوسری جگہ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے. اللہ نے اس جنت کا فرمایا ادھر تو اللہ کی چاہت کے تابع چل، جنت تیری چاہت کے تابع. تیرے دل میں آئے گا وہی ہوگا، تیرے دل میں آئے گا وہی ہوگا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم، ایک حدیث کی بات ہے، ایک عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ وہاں ہر پھل ہوگا، ہر کھیتی ہوگی، ہر غلہ ہوگا، ہر اناج ہوگا، ہر قسم. فرمایا ہر قسم ہوگی اور اعلیٰ قسمیں ہوں گی. کہا یا رسول اللہ اگر آدمی خود چاہے کہ میں جنت میں زمین ہوگی، آدمی کھیتی باڑی کر کے اپنی مرضی کا اناج سبزی تیار کر کے اپنی مرضی کی پکائے. کبھی کبھی ہوتا نا ادھر بھی کھاتے پیتے پیتے کہتے ہیں آؤ جاتے ہیں پکنک پر، اپنی مرضی کا پکائیں گے، گھر والیوں کو بھی چھوڑو ہوٹل کو بھی چھوڑو، اپنا پکائیں گے. ادھر بھی کبھی ایسے کرتے ہیں. تو ادھر بھی یا رسول اللہ ایسے ہوگا اپنا کھیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے مسکرائے تو نبی نے فرمایا ہاں ہوگا. دوسرے صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ کوئی انصاری یا قریشی یہ چاہت رکھے گا، کیونکہ یہ کھیتی باڑی کے زیادہ ماہر تھے، یہ چاہت رکھے، ہم تو نہیں چاہتے ہیں، ہم تو کہیں گے جو مل رہا ہے بس یہی ٹھیک ہے. نبی مسکرا گئے، فرمایا ہاں ہوگا. اگر کسی کی چاہت ہوگی ایک دم کھیت لگے گا، اس کو بیج دیا جائے گا، وہ ایک دم بیج بوئے گا، اس کے دیکھتے دیکھتے بیج نکل جائے گا، ایسے بڑا ہو جائے گا، اس پہ اناج لگ جائے گا، پھر اناج اس کے سامنے ہوگا، یہ کہے گا یہ اناج کو میں ادھر تو تھریشر لگتا ہے نا، یا بیلوں کے نیچے گہا جاتا تھا پہلے، اب تو تھریشر آ گئے ہیں. پھر ایک دم تھریشر ہے، پھر ایک دم اس کا آٹا بنے گا، ایک دم گوندا جائے گا، ایک دم روٹی بن کر اس کے سامنے آ جائے گی، کھاؤ. اس کی چاہت پر چلے گا، ہر چیز چاہت وہاں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اس کے اوپر عطا اللہ شاہ بخاری بھی عجیب نوعیت کے عظیم خطیب، عظیم انسان تھے. وہ بیان کیا کرتے تھے لمبا، قرآن بھی پڑھنا ان کو آتا تھا، اللہ نے دیا تھا، بیان بھی دیا تھا. تو وہ ایسے بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا شاہ جی جنت میں ہر چیز ہوگی. جی ہر چیز ہوگی. تو ہوتا ہے نا ادھر دنیا میں مزاج کا حقہ ہوگا، تو پنجاب والے حقہ پیتے ہیں، خیبر پختونخوا والے اور نالے نے سوار لیتے ہیں، حقہ ہوگا. شاہ جی نے کہا وہاں جنت پاکیزہ چیزیں ہی ہوں گی، اور وہاں جنت کا حقہ ہوگا. اگر تو چاہے گا تو ہوگا، تو چاہے گا تو، لیکن وہاں پاکیزہ، اللہ دل کو پاک کر دے گا، پاک چیزوں کی طرف رغبت ہوگی، لیکن تو چاہے گا تو ہوگا. لیکن شاہ جی فوراً مذاق میں آگے کہنے لگے لیکن آگ لینے کے لیے جہنم کی طرف جانا پڑے گا. حقے میں آگ چلتی ہے نا. کہنے لگے پھر تو توبہ ہے. کہتا ہے وہاں پاکیزہ چیزیں چلیں گی خدا کا بندہ، لیکن نہیں، آگ لینے کے لیے شاہ جی نے بطور مذاق کے کہہ دیا تھا. وگرنہ حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی لوگ کہیں گے میں اپنی مرضی کا پکاتا ہوں، مرضی کا اس کا چولہا بنے گا. وہ حدیث میں ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں روایت ہے، جب یہ لکڑیاں لگائے گا نا، اود کی لکڑ ہوگی، ادھر دھواں اٹھتا ہے، وہاں خوشبو پھینک جائے گی، اور یہ فرحت سے محظوظ ہوگا. پتہ نہیں کیسی آگ، چمک کیسی، رنگ کیسا، خوشبو کیسی. ادھر آگ جلاتے ہیں تو دھواں ہی دھواں. ابھی تو گیس لکڑی جلانے کے تو وہاں فرمایا اور نوعیت ہوگی. فرمایا یہ جنت ہے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام کس کا ہے؟ الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے ہے. وعقبی الکافرین النار، کافروں کا انجام بڑا ہی برا، وہ جہنم. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. وہ کل گزرا تھا آپ کے سامنے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی.
اللہم ارحم علینا واغفر ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ تو ہمارا بیٹھنا یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو رحمت کا معاملہ ساری امت سے فرما، اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل حاضرین کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ جائز ضروریات کو غیب سے پورا فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما دے۔ ہمارے نمازی ساتھی نوجوان تھے، آج ان کا آپریشن ہونا تھا، مجھے کوئی ملا نہیں، ان کا بڑا آپریشن تھا، 2 دفعہ ان کی کمر کا آپریشن ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی پچھلے دنوں ادھر کرسی پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، ڈھیلے ڈھیلے چلتے چلتے، سیدھے چل نہیں سکتے بیچارے۔ دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹروں نے کہا 14 گھنٹے کا آپریشن کریں گے، ہم پتہ نہیں کیا کریں گے، اللہ معاف فرمائے، ٹرانسپلانٹ کریں گے، مورے بدل کے رکھ دیں گے۔ اللہ خیر کے فیصلے ان کے حق میں فرما دے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ اور بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ عافیت نصیب فرما، اللہ سب کو شفا کے نصیب فرما دے، اللہ خیر کے فیصلے فرما دے، اللہ تو سب کی نیک مرادیں پوری فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔